اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ علم کلام جو ہے اس کا مقصد اسلام کا دفاع ہے غیر مسلموں کو موقع میں. لیکن یہ کہ جب آپ غیر مسلم جو ہے وہ نہیں رہتے، آپ مسلمان اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر علم کلام انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان بحث و مباحثے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے اور 500-600 سال سے پڑھا رہا ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ شروع تو یونان کے خلاف ہوا تھا، لیکن وہ سارے یونانی جو مسلمانوں کے ارد گرد رہتے تھے اور رومی اور عیسائی وہ سب مسلمان ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں جو اسلامی حکومت کے اندر علم کلام ڈیولپ ہوا وہ صرف مسلمانوں کے اپنے لڑائی جھگڑوں پر اس کی زیادہ زور تھا. تو آج سب سے بڑی رکاوٹ جو علم کلام کی اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو رخ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے درمیان تکفیر کو سے ہٹا کر اس کو غیر مسلموں اور غیروں کے مقابلے میں لایا جائے اور مغربی تہذیب کے مقابلے کے لیے لایا جائے خاص طور پہ، کیونکہ اصل مقابلہ وہ ہے. اس لیے ہم امام غزالی کے روایت کا احیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام غزالی نے یہ سکھایا تحافت الفلاسفہ. انہوں نے کوئی تحافت الحنبلی اور تحافت الاشاعرہ یا تحافت الماتریدیہ یا تحافت وہ نہیں لکھی، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی. اور فلسفہ ان کے بعد یونان اور یونانی فلسفی اور یونانیوں کے جو مسلمان متبعین تھے، یعنی استعمار کے جو معاشرے تھے اس زمانے میں. اور امام غزالی نے جو فیصل التفرقہ لکھی اپنی کتاب، اس میں اس پر ہمیں جو ہے وارن بھی کر دیا، یعنی بہت سالوں پہلے، یعنی صدیوں پہلے، 1000 سال پہلے امام غزالی نے ہمیں وارن کیا، یعنی ہمیں تنبیہ کی کہ یہ علم کلام کو آپس کی تکفیری کھیل کا حصہ نہ بناؤ. اور حقیقت یہ کہ آج علم کلام بر صغیر میں تو نہیں لیکن عرب دنیا میں اشاعرہ اور حنبلیوں کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن گیا. اور اس کو جو کافر اور سیکولر حکومتیں ہیں، جیسے اردن کی حکومت ہے یا مصر کی حکومت ہے یا سعودی عرب کی حکومت ہے، جو استعماری حکومتیں ہیں، یہ وہ علماء کو استعمال کرتے ہیں اشریوں اور حنبلیوں کے پرانے اختلافات کو مسلمانوں کے تفرقے کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ مسلمان اصل دشمن سے مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے اور علماء اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.